دیکھیں بات یہ ہے کہ جمہوریت میں اور جو سسٹم ہوتے ہیں نا اس میں جادو کی چھڑی کسی کے پاس بھی نہیں ہوتی. ٹھیک. جادو کی چھڑی کا دور گزر گیا. ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی، ایک تھی جادو کی چھڑی، لیکن اب وہ کوئی استعمال نہیں کرنا چاہتا جادو کی چھڑی. بات یہ ہے کہ ہمارے پاس نمبر کم ہے، ہم انہیں پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ہمارا آئینی اور جمہوری حق ہے. کل جہاں قرارداد پاس کرائی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب یا حکومت نے انتہائی نقصان اور خسارے کا سودا کیا ہے اس طرح کی قرارداد لا کے، اس لیے کہ یہ واحد وزیر اعظم ہے پاکستان کی تاریخ کے کہ جنہیں یونینیمسلی الیکٹ کیا گیا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف آپ کے وزراء اپوزیشن کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کانفیڈنس کے لیے وہاں پہ قرارداد لے کے آ رہے ہیں. تو بھائی آپ نے تو کل ایک ہاؤس کا بہت بڑا جو حصہ تھا اس نے آپ پہ اعتماد نہیں کیا، تو آپ نے تو خسارے کا سودا کیا. آپ کو کس نے کہا تھا آپ اعتماد لیتے پھریں؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو اصل ایشوز ہیں، میمو گیٹ ہے یا توہین عدالت کے کیسز ہیں یا نوٹسز ہیں، ان سے آپ صحیح طرح نمٹ ہی نہیں پا رہے. آپ صرف ٹاک شوز میں اگر نمٹ نہ پا رہے ہوتے تو یہاں تک اتنے عرصے تک، اتنے سالوں تک یہ این آر او کی تلوار لٹکتی رہتی، نہ لیفٹ ہوتی ہے نہ رائٹ ہوتی ہے. نمٹ تو رہے ہیں. کل جو ریزولوشن پاس ہوئی مشاہد صاحب یہ بتائیے گا فیصل کہ یہ بات درست ہے کہ حکومت، یہ کس کی ضرورت کیا تھی؟ ایک جمہوری حکومت جب وجود میں ہوتی ہے آئینی طور پر تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ آپ ہیں، آپ کے پاس پاور ہے، مینڈیٹ ہے، آپ کے اتحادی تک آپ کے ساتھ ہیں. پھر اس کو دوبارہ ہاؤس سے پاس کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کانفیڈنس چاہیے تھا. شاید کہیں پر کسی جگہ عدالت کے اندر کوئی ایک آواز گونجی تھی کہ بے ایمان وزیر اعظم، بددیانت وزیر اعظم. اچھا. تو آپ سے یہ عرض کروں کہ وزیر اعظم کو جس نے ووٹ دیا اس نے اس کو دل کی گہرائیوں سے سوچا. ہم جب بھی کوئی عدلیہ جج کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو آپ اکثر یہ کہتے ہیں کہ احترام ملوز خاطر رکھا جائے. جی. تو احترام ملوز خاطر پھر ان کروڑوں ووٹوں کا بھی رکھا جائے جس پہ کوئی ثبوت نہ ہو، کوئی الزام ثابت نہ ہوا اور آپ اس کو بے ایمان، یا بہرحال بعد میں اس کی ایک تردید بھی آئی. تو تردید آنے میں جتنا ٹائم لگا اتنی دیر کے اندر شاید پارلیمنٹ کے اندر ایک دماغ بن گیا تھا کہ وہ وزیر اعظم چونکہ قائد ایوان ہے، اس نے شاید پورے ایوان کو مجروح کیا گیا. اور یہ چیز آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ جو میرا اسٹانس ہے ایک محدود گفتگو کرتے ہوئے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. دوسرا میں آپ سے ایک گزارش کروں اور شاید فاروق بھائی بھی اور مشاہد بھائی بھی اس کا اعادہ کریں، یا تو آج ہم ایک فیصلہ کر لیں کہ جب تک عدلیہ کا فیصلہ نہ آئے ہم کراس ٹاکس میں بیٹھ کے ان ریمارکس پہ یا اس فیصلہ آ چکا ہے، فیصلہ آ چکا ہے، فیصلہ آ چکا ہے. میں بتا رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اب ہر کیس کی بات کر رہا ہوں. کیونکہ جب میں گفتگو کر رہا ہوں تو میں ریمارکس تو ایک تو اول تو ریمارکس ہونے نہیں چاہیے، فیصلے ہونے چاہیے. قلم سے لکھے ہوئے فیصلے جو ہے نا بڑے افادیت کا عامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے اس کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے لیکن اس پہ ڈسکس ضرور کرنا چاہیے کہ آیا فیصلہ صحیح ہوا یا غلط. یا تو ہم اب یہ اصول اپنا لیں یا پھر ہم ہر کیس کے اوپر ٹی وی پروگرامز میں بیٹھ کے اپنی گفتگو کریں اور کوشش یہ کریں کہ ہم ڈائریکشن کو امبوز کریں کہ ہاں جو ہماری ڈائریکشن ہے وہ صحیح ہے. جیسے مشاہد بھائی نے شروع میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمارا اپنا نظریہ ہے، اپنا خیال ہے، لیکن اکثر میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ فلاں ٹی وی پروگرام کے اندر فلاں آدمی نے یہ گفتگو کی تھی اس لیے ہم نے توہین دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو پروگرامز دیکھے جاتے ہیں اس کے اوپر شاید فیصلے کا عمل درآمد یا اس کے فیصلے کا متن کیا لکھا جاتا ہے، تو میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. اچھا اوکے، آپ ایک سیکنڈ آپ ریفر کر رہے ہیں صدر مملکت کے اس انٹرویو کی اس بات کو، اس پہ قانونی نقطہ لے لیتے ہیں. جب ہم بات کر ہی رہے ہیں اور فیصلہ آ بھی چکا ہے تو آئی تھنک آزادی انسان کی فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں اس کے حوالے سے بولنے کا ہر انسان کو حق ہے. نہیں میں آپ کی بات سمجھ رہی ہوں. جی نہیں، تھوڑا سا اور سمجھ لیجیے. اگر میں یہ اصول اپنانے پہ تیار ہو جاؤں تو پھر ہم سب کو یہ اصول اپنانا پڑے گا کہ جب تک فیصلہ نہ آئے ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں. جیسے ہی فیصلہ آئے ہم یہاں پہ بیٹھیں، ہم اس پہ گفتگو کریں، ہم فیصلے کے بعد ہی گفتگو کریں، ہم ماضی کے فیصلوں سے کریں. نہیں، ہم نے بیچ میں ہمیشہ، آپ میری بات سنیں تھوڑی سی، اگر گزارش سنیں، تھوڑا سا ہمیں میڈیا کو بھی پھر تعمیری کردار کی طرف آنا چاہیے جس میں یہ ایک گونج آئی تھی کہ آج وزیر اعظم کوئی خصوصی خطاب کرنے والے ہیں، جو ماضی میں آج سے 3-4 دن پہلے کا میں قصہ بتا رہا ہوں، جبکہ وزیر اعظم نے کوئی ایسا خصوصی خطاب نہیں کیا. تو قوم آپ کو دیکھتی ہے، قوم کے گھر گھر میں ٹیلی ویژن موجود ہے، یہ سیاست گھر گھر. یہ آپ ان کو کیوں نہیں کہتے جن کے ساتھ آپ ہر وقت بیٹھے رہتے ہیں اور جو ایسی خبریں لگاتے ہیں، مجھے کہنے کے بجائے؟ میری بات سنیں، میری گزارش سن لیں. سنیں نا، آپ بھی میرے پیارے بھائی ہیں، میری بات سنیں نا، مجھے آپ غصہ دلا رہے ہیں. آپ ان کو تو کہتے نہیں ہیں جن کے ساتھ آپ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے رہتے ہو یار ہر وقت، اور جلسوں میں بھی آپ ان کے ساتھ کہتے لگا رہے ہوتے ہو.
میری پیاری بہن سن تو لیجئے، جب ہم کسی صحافی کی گفتگو کرتے ہیں نا تو پورا میڈیا ایک ہو جاتا ہے، تو آپ کسی ایک چینل کو الگ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے ہم الگ نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ ادھر جاؤ نا 8 بجے کے سلاٹ میں تو یہ ادھر بھی کہہ کے آنا میں دیکھوں گی کل آپ کا پروگرام۔ میں آپ کی بات سے اتفاق کرتی ہوں، میں تو اس پہ قانونی نقطہ اٹھانے لگی تھی۔ فاروق صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ جو فیصل نے بات کی ہے مجھے یہ بتائیے کہ یہ بات میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں، فنڈامنٹل رائٹس کے تحت کیا جج بولتے ہیں یا جسٹس بولتی ہے، اور کیا اگر کوئی ایسی بات صدر مملکت یا آئین پہ کہ بڑے عہدیدار شخص ایسا بول دیں کہ جی ہم پارلیمنٹ کمیٹی کو مانیں گے سپریم کورٹ کو نہیں مانیں گے، تو اس پر کیا جج حضرات اس چیز کو نوٹس لے سکتے ہیں؟ قانونی طور پر یہ لیگل چیز ہے، بس اتنا کلیئر کر دیں۔ آرٹیکل 129 ہے قانون شہادت کا جو جوڈیشل نوٹس کی بات کرتا ہے، اس کے تحت عدالت اس کا جوڈیشل نوٹس کسی بھی چیز کا لے سکتی ہے۔ اچھا، میری بھی کسی بات کا نا؟ جی، اور خاص طور اگر عدالت کے زمرے میں وہ بات کی گئی اور عدالت کے فیصلے کے بارے میں کی گئی ہو تو بھی لے سکتے ہیں۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ بات کی کلیئر ہو گئی آپ کے وہ لے سکتے ہیں۔ جی میرا بھی ایک سوال ہے، بالکل فاروق بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نوٹس لے سکتے ہیں، اگر آرٹیکل کے اندر یہ لکھا ہے تو آپ بے شک نوٹس لیں، لیکن جب عدالت خود کمیشن بنائے کسی چیز کی اور وہ کمیشن کی رپورٹ آپ کے پاس آ جائے تو اس میں فیصلہ کرنے میں کتنے دن لگانے چاہیے؟ یہ آپ کی فیصل صاحب بات بالکل درست ہے، آپ نے پہلے بھی یہ بات اٹھائی تھی اور میں اس سے آئی ایگری وتھ ہم جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر عدالت کوئی کمیشن بنائے اور اس کمیشن کی رپورٹ آ جائے تو عدالت کو ایک نیوٹرلٹی رکھ کے اور کسی ایسی رپورٹ کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانا چاہیے، اور چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے ایکس ہو، وائی ہو، زیڈ ہو، کسی بھی فیصلے کو کوئی بھی، اور جلدی پہنچانا چاہیے۔ تو آن اے لیگل پلین یہ بات درست کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی رپورٹ جوڈیشل کمیشن کی بنائی ہے، کسی کی بھی ہے، اور عدالت کی کمیشن لوکل کمیشن کی ہے تو عدالت کو اس پر فیصلہ کرنا چاہیے اور جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ یہ محاورہ ہے نا کہ جسٹس ڈیلیڈ ہے جسٹس ڈیلائڈ۔ میری بہن میں فاروق بھائی تھینک یو ویری مچ، کیونکہ میرے ایک نظریہ کلیئر ہو گیا، کیونکہ آپ قانون دان ہیں، میں نے قانون پڑھا نہیں ہے، صرف آپ لوگوں سے سیکھا ہے۔ اب صدر مملکت کی گفتگو کا تو آپ نے نوٹس لیا، لیکن جب اس کمیشن کی رپورٹ آئی اس کے اندر 3 لوگ مورد الزام ٹھہرائے گئے اور اس کے اندر کھلے ٹاک شو ہوئے، کیا عدالت نے وہ پروگرام سن کے بھی ایکشن نہیں لیا؟ تو اب اس کو کیا کہیں گے دوسرے لفظوں؟ میرے خیال میں میں آپ کو یہ سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ اگر عدالت ہر چیز کا سو موٹو نوٹس تو نہیں لے سکتی تو آپ لوگ کوئی نہیں، سو موٹو نہیں سر، ریفرنس کی رپورٹ کی گفتگو، میں اسی کی بات کر رہا ہوں، تو اس پہ ایک آپ پٹیشن لگا سکتے ہیں، ایک اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے بھی تو ایک پٹیشن دائر کی، تو آپ لوگ بھی اس قسم کی اپلیکیشن یا پٹیشن فائل کر دیں۔ آپ پٹیشن فائل کر دیں، جو رپورٹ آپ کے پاس آئی ہے، ہاں بالکل، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر 8 مہینے ہو گئے اس کمیشن کی رپورٹ کو آئے ہوئے اور اس پہ اب بھی فیصلہ صادر نہیں ہو رہا، تو کیا میں یہ ماننے پہ تیار ہوں کہ جان بوجھ کے فیصلہ نہیں کیا جا رہا؟ دیکھیں، میں چھوٹا سا سوال ہے میرا فیصل، میں تو عدالت کا اسپوکس مین نہیں ہوں، یہ بات تو عدالت والے یا ان کے ججمنٹس بتائیں گے یا رجسٹرار صاحب کو آپ خط لکھیں، نہیں I don't have to answer this، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ہمارے روز کیسز ہوتے ہیں اور روز کیسز میں اگر کہیں کوئی ڈیلے ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کی ارجنٹ اپلیکیشن لگاتے ہیں اور کورٹ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے مشاہد اللہ صاحب، آج بابر امان صاحب کا لائسنس کینسل کر دیا گیا اور ظاہر ان کو سنا ہے شاید وزیر قانون بھی لگا دیا جائے، آپ کیسے دیکھتے ہیں معاملات کو؟ اعتزاز احسن صاحب تو چلے جائیں گے، وزیر اعظم صاحب نے کہا سارا کابینہ بھی ساتھ جائے گا، لیکن جو یہ ایک رائے عامہ پائی جا رہی ہے کہ ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے گورنمنٹ پہ ہر طرف سے، چاہے وہ میمو ہو یا وہ، خیر میمو کا تو ابھی فیصلہ کافی آگے چلا گیا، وہ دیکھتے ہیں اس کے کلیدی کردار نمودار ہوتا ہے یا نہیں، یہاں تک کہ فوزیہ نے ایک دفعہ شریف کورٹس بھی کہہ دیا تھا، مطلب یہ ایک جذبات ہوتے ہیں نا، تو آپ کو یہ فیلنگ ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کا جو لائسنس معطل ہوا ہے یہ ایک لحاظ سے حکومت کے لیے بہت ہی اچھی خبر ہے کہ کم از کم ایک بہت بڑا اور اچھا وکیل انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا حکومت نے کہ اعتزاز احسن جو جینونلی بہت ہی بڑے وکیل ہیں ان کو انہوں نے ہائر کر لیا، اس لحاظ سے اس کا پہلو اچھا ہے۔ ویسے میں خوش نہیں ہوں، چاہے وہ بابر امان تو میرے پرانے جاننے والے، کوئی بھی اس کے خلاف کسی بھی ایکشن پہ میں خوش نہیں ہوتا، لیکن یہ اس حکومت کے لیے ایک اچھی خبر ضرور ہے۔ دوسری جو اچھی خبر نہیں ہے میرے نزدیک، اگر آج انہیں وزیر بنایا گیا ہے
تو یہ اسی طرح کی بات ہے کہ جیسے احمد ریاض شیخ کو سپریم کورٹ نے سزا دی تھی اور شام سے پہلے اس کی سزا معاف کی تھی. اچھا اگر یہ جینونلی دل سے سپریم کورٹ کا احترام کرتے تو ایک چھوٹی سی سزا اگر دی ہے تو اس کا اس طرح سے جواب نہیں دینا چاہیے کہ چند گھنٹے کے بعد آپ اسی شخص کو, ایکچولی تو سپریم کورٹ کو میسیج ہے کہ تم جس کا لائسنس معطل کرو گے توہین عدالت میں یا جس بھی وجہ سے, ہم اس کو اسی وقت وزیر بنا دیں گے. تو یہ کوئی اچھا میسیج نہیں ہے. حکومت کی اس میں کوئی کریڈنشل نہیں بڑھتے بلکہ ڈسکریڈٹ ہوتی ہے حکومت, اور ادارے جو ہے ان کا تقدس اور احترام مجروح ہوتا ہے ان باتوں سے. یہی وہ باتیں یہی وہ باتیں ہیں کہ جو 4 سال سے وہ ہے نا کہ مجھے شادابی سین چمن سے خوف آتا ہے, یہی انداز تھے جب لٹ گئی تھی زندگی میری. بات یہ ہے کہ میں اٹھانے لگی ہوں مشاہد اللہ صاحب, ایک میں نقطہ اٹھانے لگی ہوں, کمنگ ٹو دی اینڈ آف دی پروگرام, نقطہ اٹھانے لگی ہوں. وزیر اعظم توہین عدالت کے خدا نخواستہ نوٹس میں ان کو ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نہیں مانتے, اس کو سزا ہو سکتی ہے, ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں. اللہ کرے کہ اس قسم کی کرائسس اللہ نہ کرے بچ جائے, لیکن آن اے ٹیکنیکل ایکیڈیمک پلین آرٹیکل 63(1)(g) ہے کانسٹیٹیوشن کا, وہ کافی خطرناک ہے. وہ اس طرح کی بات کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص کورٹ کو ریڈیکیول کرتا ہے تو وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, اور کنٹیمپٹ اس زمرے میں آتا ہے. تو میں یہی گزارش میری ہے. رک جائیے گا, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, یہ قانونی نقطہ ہے. جی آپ بھی کریں اور صدر مملکت اسے معاف بھی کر سکتے ہیں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں تو دونوں باتیں سامنے آ گئی. جی جس وقت بھٹو صاحب ریفرنس شروع ہوا اور بابر اعوان صاحب کو دیا گیا تو انہوں نے وزارت چھوڑ دی اس ریفرنس کو چلانے کے لیے, اور جس وقت ان کا لائسنس منسوخ کیا گیا, وہ ایک سپریم کورٹ کا اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وکیل کا لائسنس منسوخ کر سکتی ہے, تو اس کے بعد کم سے کم وہ بھٹو ریفرنس چلا نہیں سکتے تھے. اس لیے وہ اپنی وزارت پہ واپس آ گئے, کیونکہ کہیں پہ بھی ان کی پارلیمانی نشست ختم نہیں کی. جب تک پارلیمانی نشست ختم نہ کی جائے اس وقت تک ہر کوئی وزارت کا اہل ہوتا ہے, وزیر بننے کا اہل ہوتا ہے. تو ان کی جو ڈیوٹی تھی وہ اس ڈیوٹی پہ واپس آ گئے, لیکن ابھی تک میرے پاس کوئی ایسی کنفرم اطلاع نہیں ہے. مشاہد اللہ کا جواب دے رہے ہیں. میں مشاہد اللہ صاحب یہاں جو میں نے فاروق صاحب سے بات کی ہے وہ بڑی کلیئر کٹ انہوں نے کی ہے. انہوں نے کہا ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے علاوہ قانون کا ایک اور آرٹیکل ہے جو صدر مملکت سزا معاف کر سکتے ہیں, تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں بات یہ نہیں ہے کہ ہر اپنے اختیار کو ہر وقت استعمال نہیں کیا جاتا. میں کہہ یہ رہا ہوں, فیصل رضا عابدی ہمارا بھائی ہے, یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ وہ کر سکتے تھے, کر بھی سکتے تھے, لیکن نہ کرتے تو بہتر ہوتا. ہر اختیار ہر وقت نہیں استعمال کیا جاتا. اگر آپ دل سے احترام کرتے ہیں اس سپریم کورٹ کا تو کیا ضرورت تھی. اور یہ جو ابھی آپ پرسوں جو تاریخ ہے, اب اللہ خیر کرے, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ سپریم کورٹ 2 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں, اب کب تک وہ اس کو ٹالے گی؟ میرا خیال میں پرسوں یا زیادہ زیادہ 1 تاریخ میں فیصلہ ہوگا. یا تو وزیر اعظم صاحب کو معافی مانگنی پڑے گی یا ان کو وہ نرغے میں آ چکے ہیں. بہت بہت شاہد اللہ خان صاحب, فیصل رضا عابدی صاحب, فاروق نسیم صاحب فار یور لیگل ایکسپرٹیز. رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.